الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک هم الخاسرون۔ اللہ رب العزت نے معاہدے کے توڑنے کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں سے ہے۔ معاہدہ توڑنا عام معاشرے کے اندر بھی ایک بہت بری چیز ہے، اور پھر وہ معاہدہ جو اللہ رب العزت کا اور اللہ کے مخلوق کے درمیان کا ہے وہ تو بہت ہی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے جس کا کوئی انتہا نہیں۔ معاہدہ توڑنا، ظاہر ہے کہ ایک آدمی جب معاہدہ توڑتا ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خوارج تھے، ان کو خوارج اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خوارج اپنے امام کے اطاعت سے نکل کے معاہدہ توڑ دیا تو ان کا نام پڑ گیا خوارج کا۔ اسی طریقے سے ایک گناہگار ہوتا ہے تو گناہگار کو فاسق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اطاعت سے نکل جاتا ہے، معاہدہ توڑ دیتا ہے۔ اور اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ چوہے کو عربی کے اندر فویسقہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فویسقہ اپنے کسی سوراخ سے نکل کر آگے جا کے فساد ہی مچاتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں معاہدے کے توڑنے کے ساتھ متعلق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ معاہدہ دو طریقے سے توڑا جاتا ہے، یعنی دو ہی اس کے معنی ہیں معاہدے توڑنے کے۔ ایک عام معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ملانے کا، رشتہ داری کا حکم عطا فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں اور آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ اس کی خلاف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایک معاہدے توڑنے کا معنی تو یہ ہے جو عام معنی ہے۔ اور دوسرا معنی علماء فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام کفار، مشرکین، منافقین وہ اس معنی کے اندر شامل ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیے ہوئے توحید کے معاہدے کو توڑ دیا ہے، جو اللہ رب العزت نے ابن آدم کی پیدائش سے پہلے ان سے معاہدہ لیا تھا، ان سے عہد لیا تھا کہ میری عبادت کرو گے۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا ارشاد وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ تو یہ معاہدے ہوئے ہیں، اور کفار، مشرکین، منافقین ان معاہدوں سے آگے نکل گئے تو انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا۔ اب دیکھیے علماء فرماتے ہیں، خاص کر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، اللہ رب العزت ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ انہوں نے تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ وہ حضرات کہ جو علماء کے بیان سے اعراض کرتے ہیں، جو نماز پڑھنے سے اعراض کرتے ہیں، وہ حضرات جو مدارس سے اور مساجد سے اعراض کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی معاہدے کے توڑنے کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر یہ کہ فساد کرنے والوں میں وہ لوگ کہ جو باہر جا کر مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں اور ان کو کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں، نفاق کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور عام مسلمانوں کے ساتھ ان کو لڑواتے ہیں، اور یہ کہ لوگوں میں محنت کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی طریقے سے کافر بن جائے یا منافق بن جائے، اور آ کر اپنے لوگوں کے ساتھ گھر میں یا معاشرے کے اندر یا محلے میں یا مسجد میں وہ فساد کرتا رہے۔ تو حضرت علامہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو معاہدہ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا اس کو نبھانے کی ضرورت ہے، اور وہ معاہدہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے اوپر ایمان ہے۔
اسی طریقے سے تمام فرشتوں پر ایمان ہے، آسمانی کتب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، جنت اور جہنم کے برحق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، قیامت کے آنے پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ معاہدے ہیں اور ہم نے اس کا اقرار کیا ہے، ہم اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے، تب ہی ہم معاہدے کے پاسداری کرنے والوں کے اندر اور اس کی حفاظت کرنے والوں کے اندر شامل ہوں گے، ورنہ اس کے خلاف کرتے ہوئے ہم معاہدے کے خلاف ورزی کرنے والوں میں، اعراض کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ ہاں یہ بات یاد رہے کہ ایک معاہدہ توڑنا مسلمان کا ہے اور ایک معاہدہ توڑنا کافر کا ہے۔ دونوں معاہدے، چاہے مسلمان توڑے، مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھتا، اچھے کام نہیں کرتا، برائیوں کے اندر مصروف رہتا ہے، یہ بھی ایک معاہدے کا توڑنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک معاہدہ کافر توڑتا ہے، اور کافر کیا، اللہ رب العزت کی توحید سے نکل جاتا ہے۔ تو دونوں معاہدے جو لوگ توڑتے ہیں، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں، وہ بری چیز ہے، لیکن کفار کا معاہدہ توڑنا وہ بہت ہی بری ہے اس معاہدے سے کہ جو مسلمان توڑتا ہے، اسی کے کم از کم وہ ایماندار ہے، اسلام کے اندر داخل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔